نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی بندی مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ آپ اس کتاب میں، اس قرآن میں میری بندی مریم علیہ السلام کا ذکر بھی کریں۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، جو بیت المقدس کے امام بھی تھے اور خطیب بھی تھے، اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ کو جب یہ احساس ہوا کہ وہ امید سے ہیں، تو انہیں یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت عطا فرمائے گا، اس لیے انہوں نے یہ نیت کی کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے اولاد عطا فرمائے گا میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ یہ ارادہ کر لیا، یہ انہوں نے ایک نظر مانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بیٹی کی نعمت عطا فرمائی۔ جب انہیں بیٹی ملی تو اس کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ حضرت مریم کا جو نام مریم رکھا گیا ہے، اس نام کی وجہ یہ ہے کہ ان کی والدہ، ان کی نیت ہی، ان کا ارادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائیں گے تو بیت المقدس کی وہ خدمت کرے گا، لیکن اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی، تو ان کی والدہ کا اب ارادہ یہ ہوا کہ اگر یہ بیت المقدس کی خدمت نہیں کر سکتی لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تو وقت گزار سکتی ہے، اس لیے ان کو عبادت کے لیے مکمل طور پر چھوڑ دیا، اس لیے ان کا نام مریم رکھا گیا۔ مریم کا معنی ہے عبادت گزار، عابدہ، جو بہت زیادہ عبادت کرتی ہو اس کو کہتے ہیں مریم، اس لیے ان کا نام مریم رکھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ان کی پیدائش کے بعد، نام رکھنے کے بعد ان کو لے کر آئی بیت المقدس میں۔ وہاں جتنے بھی علماء تھے بنی اسرائیل کے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، ان سے فرمانے لگی کہ میری یہ بچی بیت المقدس ہی کے پاکیزہ ماحول میں رہے گی، اور میں نے اللہ کی عبادت کے لیے اسے وقف کر دیا، آپ اسے قبول کر لیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پرورش کی، آہستہ آہستہ حضرت مریم علیہ السلام جوانی کی طرف بڑھنے لگی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو بیت المقدس میں ایک الگ کمرہ دوسری منزل پر دیا، وہاں وہ رہ کر اللہ پاک کی عبادت ہر وقت کرتی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے موسمی پھل بھی کھلایا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں آئے، دیکھا کہ بے موسمی پھل ان کے کمرے میں رکھے ہوئے ہیں، تو فرمانے لگے کہ ان پھلوں کا تو موسم بھی نہیں ہے، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام فرمانے لگی، قالت هو من عند اللہ، یہ جو کچھ بھی مجھے ملتا ہے میرا پروردگار مجھے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ایسی خصوصیات عطا فرمائی۔ بہرحال جب سن بلوغت کو پہنچی تو غسل کے لیے یا سر میں کنگھی کرنے کے لیے
اپنے گھر والوں سے اور لوگوں سے دور جا کر مشرقی جانب ایک پردہ لٹکا کر وہاں بیٹھی۔ جب وہاں جا کر وہ بیٹھی تو وہاں ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی طرف کوئی انسان بڑھ رہا ہے، اب چونکہ پاکیزہ عورت کے لیے سب سے بڑھ کر اس کی عزت ہوتی ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ اسے اپنی عزت اور آبرو محفوظ ہوتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام تو عبادت گزار اور عابدہ تھی، اس لیے گھبرائی اور اسی گھبراہٹ میں فرمانے لگی تم میرے قریب کیوں آ رہے ہو؟ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے قریب نہ آؤ۔ کسی غیر محرم عورت کی طرف اس طرح چل کر آنا یہ اخلاقاً مناسب نہیں ہے۔ یہاں تک حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ان آیات میں کیا ہے۔ اگلی آیات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گفتگو ہے، جس میں انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا کہ میں آپ کے پاس اس حال میں کیوں آیا ہوں۔ یہ اگلی آیات میں اس مضمون کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ اس کتاب میں مریم کا ذکر پڑھیں، اس کا ذکر کریں۔ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، ان کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ جدا ہوئی اپنے لوگوں سے مشرقی جانب ایک جگہ کی طرف، جو مشرق کی طرف ایک جگہ تھی وہاں جا کر وہ بیٹھی، اور کس طرح بیٹھی؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان ایک پردہ لٹکا لیا، یعنی پردے کے ماوراء ہو گئی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ پاک فرماتے بھیجا میں نے ان کے پاس اپنی طرف سے ایک فرشتہ، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جو مکمل طور پر آدمی کی صورت اپنا کر آیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب مرد کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، فرمانے لگی میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہو تو مجھ سے دور ہو جا، میرے قریب نہ آ۔ یہاں تک حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے جو فرشتے سے بات کی۔ اگلے آیات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جواب ہے جو انہوں نے دیا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔